نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ماہ مبارک میں دنیا کے کئی خیالی سوال وسوسے کا مجموعہ ہوتا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ گفتگو موت اور حیات کی جائے۔ تو میں نے کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا چونکہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر حیات مستقل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عالم ارواح سے آئے، اللہ رب العزت نے شکم مادر میں ڈال دیا، تو حیات میں تھے، عالم ارواح میں منتقل ہوئے ماں کی کوکھ میں، پھر ماں کی کوکھ سے منتقل جگہ جگہ ہوئے، یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد ہمیں زمین کی غذا بننی ہے، پھر وہاں سے جو معاملہ ہے آپ کی روح کا وہ برزخ میں ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے میدان محشر میں ہے، میدان محشر میں جو فیصلہ کرے گا پھر وہاں جائے گی۔ خطرناک سے خطرناک جگہ بھی جائے گی، پھر بھی زندہ ہے، اگرچہ وہاں پہ مرے گی بھی تو زندہ کیا جائے گا۔ روح سے جو معاملہ ہے تو ہم منتقل کے صحیح معنی ہی سمجھ نہیں پائے۔ اپنی نفس کو مار دیا کرتے تھے، حیات میں اپنی نفس کو ہی مار دیا کرتے تھے، حیات میں خود اپنے آپ کو مرے ہوئے محسوس کرتے تھے، تو وہ پھر حقیقی دنیا میں زندہ رہتے تھے۔ اتفاق کیونکہ قبرستان کے معاملات میں ہوں تو یہود اور نصار ان لوگوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، معاملات رہتے ہیں، گفتگویں رہتی ہیں،
تو میں نے خاص طور پہ میں نے کہا ایک دو تو خبریں نہیں ہیں، ہزاروں سے خبریں ہیں، ایک ایک جگہ میں 10-10 ہزار آدمی آرام فرما رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو خبریں ہیں اس علاقے کی زوننگ کیا ہے؟ نصار سے یہود سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی زوننگ کیا ہے؟ اتنے ایک جگہ منجمد اتنی تعداد میں مدفن ہیں، تو اس کی زوننگ کیا ہو سکتی ہے اس قبرستان کی؟ جیسے ہمیں پتا ہے کہ انڈسٹری ہو تو انڈسٹریل زوننگ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اگرچہ کمرشل ہو کمرشل زوننگ ہوتی ہے، اور جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں اسے ریسیڈنشل زوننگ کہتے ہیں، اگرچہ کوئی عبادت گاہ ہو اس کو ریلیجس زوننگ کہتے ہیں۔ تو یہ زوننگ اپنے اپنے ایک حصوں میں تقسیم ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ اتنے لوگ یہاں پہ مدفن ہیں تو ان کی کیا زوننگ ہو سکتی ہے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ بھی ریسیڈنشل زوننگ ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ ایمان ہے کہ یہ مستقل گھر ہے، یہ پرماننٹ ہوم ہے روز قیامت تک۔ اسی لیے قرآن فرما رہا ہے لا تقولوا، مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، یہ ہم سے بہتر سنتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ کہیں نہیں پاتے۔ جو روح کا تعلق جسم سے ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہے۔ اور جسم کو اس زمین کی غذا بننا ہے۔ تو جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے وہ روح سے ہوتے ہیں بعد الحیات۔ ایک ایسی مثال، کیونکہ ہم امریکہ میں ہیں، ہم زندہ ہیں، زندوں کو کچھ بھیجتے ہیں، پھر وہ زندے کچھ ہمیں بھیجتے ہیں تحفے کے طور پہ، خط و خطوط، کپڑے، اشیائیں۔ تو ایک یقینی یہ ہو گیا کہ مردہ کوئی نہیں، صرف منتقل ہو رہا ہے۔ عالم ارواح سے ماں کی کوکھ میں، وہاں سے پھر دنیا میں، پھر وہاں سے جب اپنی حیات ختم ہو گئی برزخ میں، پھر اس کا سفر جاری ہے روز قیامت کے دن میدان محشر میں۔ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون کہاں جائے گا، اور جہاں بھی جائے گا پھر حیات میں، دوزخ میں بھی ہوگا تو حیات میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کی جو سزا ہوگی اس حساب سے۔ تو اپنی نفس کو مارنا، دنیاوی خواہشات کو اپنے سے دور رکھنا، یہی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دینے کے برابر ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ۔ تو جو ہم آپس میں لین دین چلا رہے ہیں یہاں سے اپنے ملک تک بحیثیت زندہ، تو جو لوگ دنیا سے فانی کر گئے وہ بھی زندہ ہیں، منتقل ہو گئے الہادہ مقاموں پہ۔ تو ہم ان کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں
وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور وہ جو ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ مردے کچھ نہیں دے سکتے، معاملہ روح سے، مردہ کچھ نہیں دے سکتا ہے، مردے سے کچھ مانگا نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ منتقل ہو چکے ہیں، انہیں تو زمین کی غذا بننا ہے۔ دو اپنی راہ میں نکلتے ہیں تو کوئی پیسے کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، کوئی غلط کاموں میں رہتا ہے، شیاطین کے بہکاوے میں آتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے، گرفت رہتا ہے۔ تو جو وہ گرفت ہے وہ مردہ ہے، غلط کام کی وجہ سے اس خطے سے زمین پہ وہ مردہ ہے۔ زندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہوتا ہے، وہ بعد الحیات بھی زندہ رہتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہاں پہ زندگی ہے، پیسہ کمانا، عالیشان گھر لینا، عالیشان گاڑیاں لینا، زیورات بنانا، یہ مومن کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ضروریات ہے، آپ اپنی ضروریات کے ساتھ بے شک آپ اپنے پیسوں کا استعمال کریں، لیکن یہ نہ سمجھ کے بیٹھیں کہ ہم آب حیات پی کر آئے۔ آب حیات اسی کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے کو مصرف کیا، وہ بعد الحیات بھی زندہ ہے اور یہاں بھی زندہ ہے۔ وہ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔